اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وماذا عليهم لو آمنوا بالله واليوم الآخر وأنفقوا مما رزقهم الله وكان الله بهم عليما إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. اس سے پچھلے سبق میں ہم نے پڑھا تھا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، نہ وہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا، اور جس کا ساتھی شیطان ہو، فَسَاءَ قَرِينًا، تو وہ بہت برا ساتھی ہے. جو لوگ ایمان نہیں رکھتے وہ ہی اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. یہ بات ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ دراصل جو انسان مال خرچ کرتا ہے اللہ کی راہ میں، اور وہ مکمل تقوی اور پرہیزگاری کے ساتھ خرچ کرتا ہے، اسلام کے دیے ہوئے اصولوں کے مطابق خرچ کرتا ہے، خالص نیت کے ساتھ خرچ کرتا ہے، تو وہ اپنے مال کا بدلہ کہاں سے چاہ رہا ہوتا ہے؟ اللہ سے. اور کب ملنا ہوتا ہے وہ بدلہ؟ قیامت کے دن. ہاں، بعض دفعہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر اس دنیا میں بھی دے دیتے ہیں، وہ اضافی ہے. اصل اجر، اصل بدلہ، اصل معاوضہ کہاں پہ ملنا ہے؟ اللہ کے ہاں، روز قیامت. تو جس کا ایمان ہی اللہ اور قیامت پر نہ ہو، اس کو اس اجر کی امید کیسے ہو سکتی؟ اس لیے وہ اس دنیا میں اپنی مشہوری کے لیے، اپنی خوشامد کے لیے، اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے، اپنی عزت کمانے کے لیے خرچ کرے گا. اس کا مقصد اور اس کا ٹارگٹ بھی یہ دنیا ہی ہوگا. تو اس کے لیے قیامت کے دن اللہ کے ہاں کوئی اجر، کوئی معاوضہ نہیں ہوگا. تو یہ سوچ پیدا کرنا، یہ خواہش پیدا کرنا، انسان کو اپنی اصل راہ سے ہٹا دینا، یہ کام کس کا ہے؟ شیطان کا. جس شخص کا ساتھی شیطان ہوگا وہ اس کو اصل مقصد اور اصل نظریے سے ہٹا کے اس دنیا کی خواہشات اور اس کی شہرت اور عزت کی ہوس کے پیچھے لگا دیتا ہے. تو ایسے شخص کا انجام جو ہے وہ جہنم ہے، شیطان کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے بارے میں فرماتے ہیں وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، اور کیا مسئلہ ہے ان لوگوں کا، ان پر ایسی کون سی مجبوری ہے، لو آمنوا باللہ، اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر، والیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وانفقوا، اور وہ خرچ کرتے، مما رزقہم اللہ، اس میں سے جو ان کو اللہ نے رزق دیا، اور اور کان اللہ، ہے اللہ تعالی، بہم علیما، ان کا علم رکھنے والا، ان سے واقف. ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ اللہ کو ان کے عمل کے بارے میں معلوم ہے. بعض دفعہ انسان کے ذہن میں آتا ہے کہ میں یہ نیکی کر رہا ہوں تو یہ کہیں گم ہی نہ رہ جائے، اس کا کوئی ادراک ہی نہ ہو، تو اس لیے وہ لوگوں پہ ظاہر کرتا ہے کہ جی میں نے یہ نیکی کی ہے، تاکہ ریکارڈ رہے. ہم کہتے ہیں نا ہماری دفتری زبان میں، تاکہ سند رہے اور بوقت ضرورت کام آئے. ہماری یہ سوچ بعض دفعہ ہمیں ریاکاری پر مجبور کر دیتی. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے وقت تمہیں کسی قسم کی کوئی سند کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کو معلوم ہے کون خرچ کر رہا ہے، کس راستے پہ خرچ کر رہا ہے، کس نیت سے خرچ کر رہا ہے، اللہ کو سب معلوم ہے. اس کے لیے تمہیں کوئی رسید رکھنے کی، کسی کو گواہ بنانے کی ضرورت نہیں ہے. لہذا ریاکاری کر کے، لوگوں کو بتا کے، تو اس بات پہ گواہ کرنا کہ جی یہ مسجد میں پنکھے میں نے لگوائے ہیں، مقصد کیا ہے؟ تاکہ لوگ اس کی عزت کریں، لوگ سمجھیں کہ یہ بڑا خرچ کرنے والا ہے، اس کے دل میں بڑی درد ہے، یہ بڑا متقی ہے. لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے. ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، لا یظلم، نا انصافی نہیں کرتا،
مسقال ذرۃ، ایک ذرہ کے برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر وہ عمل نیکی ہو، یعنی اگر کوئی شخص گناہ کرے، اس سے گناہ سرزد ہو جائے، تو اس صورت میں بھی اللہ تعالیٰ اس پر ناانصافی نہیں کرتا، اور اگر نیکی ہو تو پھر ناانصافی تو دور کی بات ہے، یضاعفها، اس کو دگنا کر دیتا ہے، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ، اور عطا کرتا ہے اپنی طرف سے اجراً عظیما، بہت بڑا اجر۔ یعنی جتنا خالص اور جتنا اللہ کی رضا کے لیے نیت کر کے آپ اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اس قدر اللہ تعالیٰ اتنا ہی بڑھا کر آپ کو اجر دے گا، اس میں آپ کو کسی کو گواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ مت سوچئے کہ آپ دنیا کے سامنے اپنا عمل ظاہر نہیں کریں گے تو آپ کا عمل بھول بھلیا بن جائے گا، یہ کسی کے نالج میں نہیں ہوگا تو پتہ نہیں یہ بعد میں ریکارڈ ہو نہ ہو، نہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ مجھے معلوم ہے، اور میں صرف سنگل نہیں، اس کا ڈبل اجر دوں گا، اور نیت اور عمل کی کیفیت کو دیکھتے ہوئے اس سے بھی کہیں زیادہ۔ فَكَيْفَ، بس کیا حالت ہوگی، اذا جئنا، جب ہم لائیں گے، من کل امت، ہر امت میں سے، بشہید، ایک گواہ۔ وہ کون ہوگا؟ اس امت کا نبی، جو اپنی امت کے لیے گواہی دے گا۔ وجئنا بک، اور اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ہم لے کر آئیں گے آپ کو، علی ہؤلاء، ان پر، شہیدن، بطور گواہ۔ علی ہؤلاء، ان پر، کن پر؟ یہاں پہ دو مفہوم ہیں، امت محمدیہ پر۔ ہر نبی اپنی امت کے لیے گواہ کے طور پہ آئے گا، اور امت محمدیہ کے لیے گواہ کون ہوگا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا مفہوم یہ ہے کہ ہر امت پر ان کے نبی گواہ کے طور پہ آئیں گے، اور ان تمام انبیاء پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم بطور گواہ آئیں گے۔ یہ آیت جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تو آپ کانپ جاتے ہیں، ذمہ داری کا اتنا پریشر۔ گواہی دینا کوئی آسان کام ہے؟ بیان کرتے ہوئے اگر آپ کسی قسم کی کمی بیشی کر بیٹھیں، اور آپ کی گفتگو کی وجہ سے، آپ کی گواہی کی وجہ سے کسی کے ساتھ ناانصافی ہو جائے، تو ذمہ داری کس پہ ہے؟ تو گواہی دینا ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔